والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صلوات محمد. حضرات گرامی قدر، جس آیہ کریمہ کو میں نے اپنا عنوان کلام قرار دیا، اس آیت میں اللہ نے کسی بھی ایک قوم سے ایک چیز کا مطالبہ کیا ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. بے شک اللہ کسی بھی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت بدلنے پر تیار نہ ہو. یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اور آیت میں دو چیزیں بہت واضح ہیں. ایک قوم واضح ہے اور ایک اس میں ہونے والا تغیر واضح ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم کو کسی نہ کسی تبدیلی کی ضرورت ہے. اگر تبدیلی کی ضرورت نہ ہوتی تو اللہ یہ کبھی نہ کہتا کہ وہ قوم جو خود نہیں بدل سکتی اسے خدا بھی نہیں بدل سکتی. جو خود ہی بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے اسے خدا کیا بدلے. جو خود بدلنے کی کوشش کرے گا تو اللہ اس کی مدد کرے گا. اس لیے پروردگار عالم نے کہا کہ اللہ اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت بدلنے پر تیار نہ ہو. میں نے عرض کیا آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں کہ دو لفظیں بالکل واضح ہیں. ایک قوم بالکل واضح ہے اور ایک تغیر بالکل واضح ہے، تبدیلی بالکل واضح ہے. اب آپ یا تو یہ سوچ لیں کہ آپ وہ قوم نہیں ہیں، آپ وہ قوم نہیں ہیں جو بدلنا چاہتی ہے، یا پھر آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ قوم میں وہ کون سی تبدیلیاں ہیں جو آ رہی ہیں. محسوس کریں، یا تو آپ کو ہر سال کوئی تبدیلی ایسی ضرور اجاگر کرنی ہوگی جو یہ کہہ سکے کہ ہم ہیں وہ قوم جو بدل رہی ہے. اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کسی اور قوم سے خطاب ہے، کوئی اور ہے وہ قوم جسے اللہ بدلنا چاہتا ہے، تو بات دوسری ہے، پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اس لیے کہ اس میں اللہ نے نہ شیعہ رکھا ہے، نہ سنی رکھا ہے، نہ پٹھان رکھا ہے، نہ خان رکھا ہے، نہ نصیری رکھا ہے، نہ نمیری رکھا ہے. کوئی قوم کا نام نہیں لیا ہے. بس ایک قوم ہے جس کی تعریف یہ بتائی ہے کہ وہ قوم جو اپنے آپ کو بدلنا چاہتی ہے، اللہ اس کی مدد کرنا چاہتا ہے. مولانا یہ بتائیے کہ قوم کا تبدیلی سے رشتہ کیا ہے؟ اگر تبدیلی سے رشتہ نہیں ہوتا تو اللہ اس آیت کو قرآن میں اتارتا ہی نہیں. اس کا مطلب یہ کہ قوم کو بدلنے کے لیے ایک لازمی امر ہے. اور اب میں قوم کو الگ ہٹا رہا ہوں، ایک لفظ آپ کی خدمت میں لا رہا ہوں، تبدیلی، چینجنگ. مولانا کیا چینجنگ لازمی ہے؟ یہ بات بہت ضروری ہے جس کے بعد موضوع بنے گا. تبدیلی ضروری ہے. تو اس آیت میں جو تبدیلی کی بات ہو رہی ہے وہ لباس کے تبدیل کرنے کی بات نہیں ہو رہی، وہ فرنیچر کے تبدیل کرنے کی بات نہیں ہو رہی، وہ مکان کے تبدیل کرنے کی بات نہیں ہو رہی.
وہ سامان کے تبدیل کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ قوم کی حالت بدلنے کی تبدیلی کی بات ہو رہی ہے۔ کیا لفظ ہے جو بیچ میں رائے گا چلا گیا؟ اس کا مطلب یہ کہ صبح سے شام تک آپ کو ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ وہ کون سا لمحہ آیا جب آپ نے قوم کی حالت بدلنے کے لیے سوچا۔ اگر نہیں سوچا تو قوم نے کہا، اللہ نے کہا روزے رکھو، آپ نے روزے رکھے کہ ایسے رکھے جاتے ہیں؟ اللہ نے کہا نمازیں پڑھو، آپ نے نمازیں پڑھی کہ ایسے پڑھی جاتی ہے؟ اللہ نے کہا معصومین کو مانو، آپ نے مانا کہ ایسے مانا جاتا ہے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے قوم کی حالت بدلو، تو آپ کون سے دن کہیں گے کہ ہم نے ایسے بدلی؟ اس کا مطلب یہ کہ اس آیت پہ عمل کرنے کے لیے ایک دن تو ایسا ضرور آنا چاہیے جب قوم اعلان کرے کہ ہماری کل کی حالت یہ تھی، آج کی حالت یہ ہے۔ ایک دن تو آنا چاہیے۔ اگر ایک دن بھی ہماری قوم کے پاس ایسا نہیں آ رہا ہے جب قوم نکل کے یہ کہہ سکے کہ صاحب ہماری قوم کی کل کی حالت یہ تھی اور آج کی حالت یہ، آپ کہو گے کہ مولانا ہماری سمجھ میں تو یہی بات نہیں آ رہی ہے کہ تبدیلی یعنی کیا، چینجنگ یعنی کیا؟ ہاں یہ بات بہت ضروری ہے کہ تبدیلی یعنی کیا۔ تو پہلے میں تبدیلی کو سمجھاؤں گا تھوڑی سی دیر، پھر اس کے بعد اگر میرا مقصد ادا ہوا تو میں رکوں گا، ورنہ وقت ٹھیک ٹھاک ہو ہی چکا ہے اور مجھے بھی کوئی حرج نہیں، لیکن اگر اس میں تھوڑا سا بھی میسیج آپ تک پہنچا تو مزہ آئے گا اور لطف آئے گا۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں یہ عرض کروں کہ اللہ نے اس کائنات کی بنیاد ہی تبدیلی پر رکھی ہے۔ جو موضوع پر سننے والے لوگ ہیں وہ مزہ لیتے ہیں۔ اس کائنات کی بنیاد ہی تبدیلی پر رکھی ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے جو ہمیں بچپن میں پڑھایا جاتا ہے، العالم حادث والحادث متغیر۔ حال عالم بدلنے والا ہے، حادث ہے یہ عدم سے وجود میں آیا ہے، اور ہر حادث تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ اللہ نے دنیا کی کسی بھی چیز کو ایک حالت پہ نہیں رکھا تاکہ دنیا کا ہر آدمی یہ سوچتا رہے کہ بدلنا ہی زندگی ہے۔ کسی چیز کو ایک حالت پہ نہیں رکھا بلکہ بدلنا ہی زندگی ہے۔ آپ کہو گے کہ مولانا کیا مطلب؟ بدلنا زندگی ہے۔ ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کبھی نہیں بدلیں گی، جیسے لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کے خلق میں کبھی تبدیلی نہیں ہوگی۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، پروردگار کی سنت میں کبھی تبدیلی نہیں ہوگی۔ لیکن اس کائنات میں مخلوق کی تبدیلی لازمی ہے۔ اگر لازمی نہ ہوتی تو میرا وجود سنیے کہ پروردگار عالم نے انسان کو جو زندگی عطا کی ہے اس میں ہر روز ایک بدلاؤ رکھا ہے تاکہ زندگی میں بھی کوئی بھی چینجنگ سے باہر نہ آ جائے۔ میں لفظیں پہنچاتا رہوں گا جہاں تک پہنچیں گی، کوئی چینجنگ سے باہر نہ آ جائے۔ کیا کہنا چاہتے ہو مولانا؟ کہ زندگی کو اللہ نے پیدا کیا تھا، شاید یہ کائنات پیدا ہوئی تبدیلی کے لیے۔ سب سے پہلی چیز تبدیلی فطرت ہے۔ فطرت کا مطلب انسان پیدا ہوا، جیسا پیدا ہوا تھا ویسا نہیں ہے۔ جیسا پیدا ہوا تھا ویسا نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ انسان کو یقینی طور پر ہر روز اپنے بدلاؤ کے بعد یہ جان لینا چاہیے کہ زندگی نام ہے ہر روز بدلنے کا۔ یہی ہے زندگی، نام ہے ہر روز بدلنے کا۔ شاید میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں۔ پروردگار عالم نے انسان کو فطرتاً ایسا بنایا ہے کہ وہ بدلتا ہے۔ اگر وہ ہر روز بدلنے پر یقین نہ کرے تو 3 زمانے ایسے ہیں جو بدلاؤ کے ہیں۔ بچپن جوانی میں بدلا، جوانی بڑھاپے میں بدلی۔ میری مجلس مکمل ہو جائے گی اس لفظ میں۔ بچپن جوانی میں بدلا، جوانی بڑھاپے میں بدلی۔ 3 ہی زمانے ہیں انسان کے، بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔ تینوں کو اللہ نے بدل کے بتایا کہ کوئی بھی عمر ایسی نہیں ہے جہاں بدلنے کی نہ سوچے۔ بہت توجہ سے بچپن کو بھی بدلنے کی عادت پڑ جائے،
जवानी को भी बदलने की आदत पड़ जाए, बुढ़ापे को भी बदलने की आदत पड़ जाए। आदमी बूढ़ा होकर ये न सोचे कि अब क्या बदलेंगे। अल्लाह ने बुढ़ापे तक बदलाव लाया है ताकि बूढ़ा आदमी भी बदले। अब ये और बात है कि ये तीनों दर्जे तरक्की के हैं, तनज़्ज़ुली के नहीं हैं। अब एक लफ्ज सुनिए, गिरने का नाम तब्दीली नहीं है, उभरने का नाम तब्दीली है। ये मेरा बहुत उम्दा जुमला, यकीनन बहुत उम्दा जुमला, कि गिरने का नाम तब्दीली नहीं है, उभरने का नाम तब्दीली है। अब आप कहोगे कि मौलाना इस तब्दीली का क्या मतलब हुआ? ताकि फितरत मानूस हो जाए तब्दीली से। बचपन ये न सोच बैठे कि मुझे बदलना नहीं है, जवानी ये न सोच बैठे कि मुझे बदलना नहीं है, बुढ़ापा ये न सोच बैठे कि मुझे बदलना नहीं है। बुढ़ापे तक कोशिश करो बदलने की। अब कैसे बदले कैसे न बदले, इसके तो बड़े मैदान है। मैं जब उस मैदान पे पहुंचूंगा बात करूंगा, लेकिन पहली बात तो मेरी समझ में आ रही है कि बचपन जैसे मासूम को जवानी जैसी ताकत से बदला। बचपन जैसे मासूम बचपन को, एक ऐसा बचपन जिसपे कोई धब्बा नहीं था, कोई दाग नहीं था, किसी का कोई निशान नहीं था, कोई तासुब नहीं था, किसी से कोई लड़ने भिड़ने की आदत नहीं थी, बुग़्ज़ व हसद का कोई चिराग रोशन नहीं हुआ था, किसी से नस्ली फसाद नहीं था। हमने सिर्फ बच्चों को ये देखा है कि बाप के मुकदमे लड़ रहे हैं, बच्चे आपस में खेल रहे हैं। बाप के मुकदमे चल रहे हैं, बच्चे आपस में खेल रहे हैं। ये खेल क्यों रहे हैं? ताकि वो एहसास दिला सके बाप को कि मिलना भी एक फितरत की कहानी है, इत्तेहाद भी एक फितरत की कहानी है। लिहाजा ऐसा बचपन जो बेदाग था, अल्लाह ने उसे काय से बदला? जवानी से बदला। सारी दुनिया में शोर मच गया कि साहब ताकत ने आकर कमजोरी को दबा लिया। अल्लाह ने कहा ये कानून न बन जाए कि ताकत कमजोरी को दबा लेती है। फौरन जवानी जैसी ताकत को बुढ़ापे की कमजोरी से बदल दिया। फौरन जवानी को बुढ़ापे की कमजोरी से बदल दिया। अब अगर लफ्ज़ ही कमजोर रह गया तो बात और है। अल्लाह जवानी पर बुढ़ापे को लाया ही इसलिए कि दुनिया ताकत को सब कुछ न समझे, कुदरत को सब कुछ समझे। हाय 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 हाय, नहीं नहीं नहीं, मैं फिर लफ्ज को बदलूंगा। ताकत सब कुछ नहीं है, कुदरत सब कुछ है। अगर ताकत सब कुछ होती तो फील जीत जाते, कुदरत सब कुछ है तो अबाबील जीत गए। अगर ताकत ही सब कुछ होती कि साहब ताकत है, तो फिर वो तो ताकत तो लेकर ही आया था। इतने बड़े बड़े हाथी आए थे और इतने बड़े बड़े हाथियों के सामने मक्के के सारे लोग भाग गए, एक भी नहीं बचा, मगर अपने भेड़ बकरी ले गए। ये अरब वाले कभी भेड़ बकरी को नहीं छोड़ेंगे। जब सारे भाग गए तो जनाबे अबू तालिब और अब्दुल मुत्तलिब बचे। आपका चुप होना मुझे ताज्जुब में डालना। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने अबू तालिब का हाथ पकड़ा और काबे के पास गए, जहां से लोग भाग गए थे, घर छोड़ छोड़ के भाग गए थे। काबे के पास गए और जनाबे अब्दुल मुत्तलिब काबे से पुष्ट लगाकर खड़े हो गए। जनाबे अबू तालिब ने पूछा, बाबा जब सब चले गए तो हम क्यों नहीं गए? कहा बेटे आज ही तो पता चलेगा फर्रार की नस्ल कौन सी है, कर्रार की नस्ल कौन सी है। बेटे आज ही से बुनियाद पड़े, आज ही से बुनियाद पढ़ना है कि फर्रार की नस्ल कौन सी है, कर्रार की नस्ल कौन सी है। उसके बाद जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने मुस्कुरा के कहा कि चलो हम अपने ऊंट लेने चलते हैं। कहा बाबा ऊंट वहां लेने जा रहे हैं जो काबे को गिराने आया, हाथियों का लश्कर लाया। उसका लश्कर देखा सारा मक्का भाग गया देख के। कहा बेटे मैं समझ गया वो बहादुर नहीं है। कहा आप कैसे समझ गए वो बहादुर नहीं है? कहा अगर वो बहादुर होता तो मेरे ऊंट न ले जाता, इसलिए कि बहादुर लुटेरा नहीं होता है।
اس کے پاس جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. میں تو سمجھ رہا تھا بہت بڑا بہادر ہوگا، مگر مجھے لگا وہ بہادر نہیں ہے. جو میرے اونٹ لے گیا وہ لٹیرا ہے، اور لٹیرا کبھی بہادر نہیں ہوتا. آؤ بیٹے ہم دیکھتے ہیں وہ کیا کرتا ہے. یہ گئے اور جان ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تھوڑا تھوڑا آپ آگے آ جائیے، کھانا آ گیا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آپ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے، یہ جو گیپ ہے یہ ختم ہونا چاہیے گیپ. تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی بہت بڑا بہادر نہیں ہے، لٹیرا. چلو ہم چلتے ہیں. جب اس نے سنا کہ عبد المطلب آ رہے ہیں تو اس نے ایک انتظام کیا کہ کوئی بھی عبد المطلب کا احترام نہ کرے. میرا دشمن ہے، میں اس کا گھر گرانے آیا ہوں، کوئی اس کا احترام نہ کرے. اور جیسے ہی عبد المطلب داخل ہوئے پہلے خود ہی کھڑا ہو گیا. اور جب خود کھڑا ہوا تو سارا لشکر کھڑا ہو گیا. جب سارا لشکر کھڑا ہو گیا تو اس نے ایک آدمی سے پوچھا کہ تم کیوں کھڑے ہوئے؟ کہا سرکار آپ کھڑے ہو گئے. اب جو جملہ کہا ہے اس نے، تو اس سپاہی نے پوچھا کہ آپ کیوں کھڑے ہوئے؟ کہا اس کا چہرہ اتنا ہیبتناک ہے کہ میں کھڑا ہوتا چلا گیا. اس کے چہرے نے مجھے بیٹھنے ہی نہیں دیا. اس کے بعد اب جو میں نے یہ ساری مجلس پتا ہے کس جملے کے لیے پڑھی ہے، اس جملے کے لیے پڑھی ہے. تو اس نے کہا کیوں آئے حضور؟ کہ میں اپنے اونٹ لینے آیا. اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اس لیے کہ وہ تو کعبے کو ڈھانے آیا تھا. وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ کعبے کا متولی ہے، لہذا کعبے کی بات کرے گا اور یہ کہے گا کہ میرے کعبے کو چھوڑ دو. اس نے کہا کہ آپ اونٹ لینے آئے ہیں، کعبہ بچانے نہیں آئے؟ بولے نہیں، میں اپنے اونٹوں کے لیے آیا ہوں. انا رب الابل وللبیت رب، میں اونٹوں کا رب ہوں اور اس گھر کا رب کوئی اور ہے. میں نے کہا آپ متولی ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں اس کے سامنے؟ ارے یہ تو فوراً جا کے ڈھا دے گا کہ اب تو کوئی حمایتی نہیں رہ گیا. کہا میں قیامت تک کے متولیوں کو سبق دے رہا ہوں کہ متولی مالک نہیں ہوتا. اس گھر کا مالک کوئی اور ہے، اونٹوں کا مالک میں ہوں. جو مال میرا ہے میرا ہے، اور جو میرا نہیں ہے میرا نہیں ہے. میں خواہ کہنے لگوں کہ کعبے کا مالک میں ہوں، میں اس کا متولی ہوں، مالک کوئی اور ہے. اور یہ کہہ کر ایک مرتبہ وہاں سے اٹھنے لگے. اس نے کہا سرکار آپ کے اونٹ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. وہاں سے اٹھے ضرور، مگر ایک احساس ضرور رہا کہ یہ مجھے طاقت آزما رہا تھا. بس پہاڑ پہ گئے اور جا کے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار اگر مجھ میں طاقت ہوتی تو میں لڑ ہی لیتا. آج میں چاہتا ہوں کہ میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو محروم نہ کر. بس جیسے ہی پہاڑ پہ جا کے ہاتھ بلند کیے، ویسے ہی جناب ابو طالب نے کہا کہ ایک بادل آ رہا ہے. کہا بیٹے وہ بادل نہیں ہے، نصرت خداوندی آ رہی ہے، نصرت خداوندی. اور اب جو دیکھا تو چھوٹے چھوٹے پرندے اور ان میں چھوٹے چھوٹے کنکر جناب عبد المطلب کے پاس سے ہو کر گزرے. جناب عبد المطلب نے کہا شکر پروردگار، شکر خداوند اولا کہ اس نے میری دعا کو سن لیا اور اپنے مددگار بھیج دیے. جناب ابو طالب نے کہا یہ کنکر ہیں چھوٹے چھوٹے. کہا بیٹے تو نہیں جانتا، خدا جس کے ساتھ ہوتا ہے وہ کبھی چھوٹا نہیں ہوتا ہے.
جملہ ہے یہ کیا جملہ ہے یہ خدا کی قسم. خدا جس کے ساتھ ہوتا ہے وہ کبھی چھوٹا نہیں ہوتا ہے. خدا جس کے ساتھ ہوتا ہے وہ کبھی چھوٹا نہیں ہوتا ہے. میں مجلس کو ختم کر دیتا اس جملے پر، مگر یہ واقعاً مجلس ختم کرنے والا ہی جملہ ہے. یہی وجہ تھی کہ جسے دنیا آج تک چھوٹا سمجھ رہی تھی اسے حضرت شبیر اتنا بڑا سمجھے تھے کہ سب سے آخر میں لے کر آئے تھے. اسے حضرت شبیر اتنا بڑا سمجھے تھے کہ اسے ہاتھوں پر لے کر آئے. اب میری بھری ہوئی مجلس ہے اور میں اپنے موضوع کے اس موڑ پر کھڑا ہوں جہاں میں اپنے بھائیوں کو یہ بتا سکوں گا کہ کربلا کی سب سے بڑی فضیلت کا نام علی اصغر ہے. کیا کہا میں نے؟ فضیلت کا نام، مصیبت کا نام نہیں کہا، فضیلت کا نام کہا. اس لیے کہ دنیا اسی بات پر اعتراض کرے گی کہ علی اصغر کی فضیلت کیا ہے. اس کی فضیلت ہی یہ تھی کہ ادھر معصوم نے مدد مانگی، ادھر اس نے جھولا چھوڑا. ادھر اس نے مدد مانگی، ادھر اس نے جھولا چھوڑا. اس سے پہلے جھولے سے کیوں نہیں گرے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیاس کی وجہ سے بے چین نہیں ہوئے، نصرت امام کی وجہ سے بے چین. کیا دلیل ہے مولانا کہ نصرت امام کی وجہ سے اصغر بے چین ہوئے؟ میں آپ کو دلیل دے کر چپ ہو جاؤں گا اور آپ بولتے رہ جاؤ گے. جب تک یوسف کے دامن پہ الزام نہیں لگا تب تک بچہ گہوارے میں تھا، لیکن جیسے ہی الزام لگا بول پڑا. ایک جملہ سن لیجئے اور مجلس کو مجلس بنا لیجئے. جب عام بچہ ایسا ہے تو امام کا بچہ کیسا ہے؟ جب عام بچہ ایسا ہے تو امام کا بچہ کیسا ہوگا؟ حضرت علی اصغر نے تڑپ کر، اور جب تک نصرت کا آواز نہیں آئی جب تک نہیں تڑپے. تڑپے کب؟ جب نصرت کی آواز آئی. اور جیسے ہی نصرت کی آواز آئی، ارے کہا مولانا یہ صرف مجلس کے جملے نہیں ہیں. قسم خدا کی یہ مجلس کے جملے نہیں ہیں. اس لیے مجلس کے جملے نہیں ہیں کہ اگر پہلے علی نے دشمن کے گال پہ تماچا نہ مارا ہوتا تو آخری علی بھی جھولے سے نکلا نہ ہوتا. بس کمال کی بات یہ تھی کہ پہلا علی کعبے سے نکلا تھا، آخری علی خیمے سے نکلا تھا. نہیں نہیں نہیں، میرا لفظ کمزور پڑ رہا ہے. پہلا علی کعبے سے نکلا ہے، دوسرا علی خیمے سے نکلا ہے. وہ نبوت کے ہاتھوں پہ آیا ہے، یہ امامت کے ہاتھوں پہ آیا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل تھے علی علیہ السلام جب نکلے تھے کعبے سے اور ابو جہل کے تماچا مارا تھا. قرآن مجید پڑھا تھا، توریت و زبور پڑھی تھی. 3 دن کے علی تھے اور نبوت کے ہاتھوں پہ یہ سارے کارنامے کیے تھے. میں نے علی سے پوچھا آپ کیوں یہ کارنامے کر رہے ہیں؟ کیا اپنی پاور جتانے کے لیے؟ کہ نہیں، اپنی پاور جتانے کے لیے نہیں کر رہا ہوں. میں پیغمبر کو یہ جتا رہا ہوں کہ آپ کا محافظ آ چکا ہے. اس کا مطلب علی ایک شان بتا کر گئے تھے کہ کبھی بھی ایسا ہو سکتا ہے اگر محافظ چھوٹا ہو تو وہ ہاتھوں پہ آئے گا.
ان باتوں میں جب بھی جناب علی اصغر کو پڑھتا ہوں میں ایک صاحب کو کبھی نہیں بھولتا. مولانا وسیع صاحب قبلہ تھے جو وائزین کے پرنسپل ہوا کرتے تھے اور اپنے دور کے نایاب ترین علماء میں سے تھے, بہت نایاب ترین علماء میں سے تھے. آپ بھی ذرا مخصوص ہو کے سنیے گا. انہوں نے 2 باتیں جناب علی اصغر کے لیے لکھی ہیں, بہت عمدہ باتیں لکھی ہیں. کہ پہلی شجاعت کی دلیل علی اصغر کی یہ ہے کہ ہر بہادر گھوڑے پہ گیا ہے, یہ امام کے ہاتھوں پہ آیا. اور اب جو بات لکھی ہے انہوں نے اپنے طفل شیرخوار یا رضی الزامی, جو بھی اس کتاب کا نام ہے, پیاسا شیرخوار, ننا شیرخوار, بہت سارے ترجمے اس کے ہوئے. بہرحال جو کتاب لکھی ہے مجھے اس سے عمدہ بات نہیں لگی جو انہوں نے لکھی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ علی اصغر کا آخر میں آنا ضروری تھا, اس لیے کہ علی اصغر کا مقام مہر کا مقام ہے. ارے مجلس تمام ہو گئی ہے, مجلس تمام ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ فرد چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو, مہر چھوٹی ہوتی ہے. کیا جملہ ہوتا ہے, فرد چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو, مہر چھوٹی ہی ہوتی ہے, مگر فرد بیکار ہوتی ہے بغیر مہر کے. اس کا مطلب یہ کہ فتح کربلا پر علی اصغر کی مہر ثابت کرنے آئے تھے, مہر لگانے آئے تھے امام حسین علیہ السلام کہ ہم جیت گئے. فتح کربلا کی علامت 2 بچے ہیں. کیا جملہ آ گیا میری زبان. فتح کربلا کی علامت 2 بچے ہیں, ایک علی اصغر, ایک امام محمد باقر. سن لیا آپ نے, سن لیا آپ نے. جس جگہ 6 مہینے کے بچے شہید ہوئے ہوں وہاں امام محمد باقر کے بچانے کا مطلب کیا سن رہے ہیں آپ؟ واقعی بچانے کا کیا مطلب؟ لیکن امام نے بچایا اور بچا کے شام تک بھیجا تاکہ یزید کو احساس ہو سکے کہ اس نے پوری طاقت لگا کے ایک امام کو ختم کیا ہے, انہوں نے پوری طاقت لگا کے 2 امام بھیجے ہیں. ارے آپ سن رہے ہیں خدا کی قسم, کیا جملہ ہے جو رائے گا چلا گیا. 2 امام بھیجے. اب آپ سمجھنا چاہتے ہیں کیسے؟ یزید نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا علی. کہا یہ کون ہے؟ کہا محمد. ارے کربلا تمام ہو گئی. اس نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کون ہے؟ کہا حسین کا بیٹا علی. کہا یہ کون ہے؟ کہا علی کا بیٹا محمد. تو منہ پھیر کے کہتا ہے کہ میں تو ہار گیا, اس لیے کہ علی بھی میرے گھر میں آ گیا, محمد بھی میرے گھر. اب کیا بچا ہے؟ حسین نے تو مجھے بالکل ہرا دیا, نہ میں محمد کا نام مٹا سکا نہ میں علی کا نام مٹا سکا. میرے سامنے علی بھی کھڑا ہے, محمد بھی کھڑا ہے. رہ گئی قرآن کی تو یہ دونوں کے دونوں قرآن سنا رہے. تو میں کیا کروں؟ میں کہاں جاؤں گا؟ عزیزو ایک جملہ کہوں گا. امام حسین کا اور یزید میں لڑائی اس بات کی تھی کہ وہ امامت کو مٹانا چاہتا تھا, حسین بچانا چاہتے ہیں. جملہ آپ کی سمجھ میں آ گیا؟ دوسرا جملہ, اگر حسین ہار جاتے تو امام نہ بنا پاتے, اور اگر یزید ہارتا ہے تو خلیفہ نہیں بنا پائے گا. میں مجلس پڑھ چکا. امام سید سجاد کو, علی ابن الحسین کو امام حسین نے بچا کر شام تک بھیجا تھا تاکہ کل کا مستقبل یہ تو سوچ سکے کہ جیتا کون ہے, ہارا کون ہے. اگر آج یزید اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا دے تو وہ جیتا, ہم نے امام بنا دیا تو ہم جیتے. لہذا ہم دونوں کے اندر ایک مقابلہ یہ ہے. چنانچہ یزید کی سب سے بڑی ہار یہ تھی. آج اہل سنت میں ایک بہت زیادہ روایت مشہور ہو رہی ہے کہ یزید کے 14 بیٹے تھے. یزید کے 14 بیٹے تھے.
میں نے کہا امام حسین کے جتنے بیٹے تھے سب دکھائی دیے. یزید کا ایک بھی دکھائی نہیں دیا. توجہ دیجیے گا, بھرا ہوا دربار, حسین کا ایک بیٹا, بھرا ہوا دربار, حسین کا ایک بیٹا, اور اس ایک بیٹے نے کہا کہ میں اس منبر پہ چلا جاؤں, میں اس پر بیٹھ جاؤں اور بیٹھ کے خطبہ دوں. گئے اور جانے کے بعد میں پہلا جملہ کہا کہ میں حسین کا بیٹا علی, تاکہ دنیا کو پتا چلے یہ اپنے ایک بیٹے کا تعارف نہ کرا سکا. اور میں حسین کا بیٹا علی. آپ نے جانے کتنی دفعہ کا, 7 دفعہ کا, انا ابن الصفا, انا ابن الزمزم, انا ابن مکہ, میں مکہ کا بیٹا, میں زمزم کا بیٹا, میں ابن صفا کا بیٹا, میں رسول اللہ کا بیٹا. وہ شور مچاتے رہے کہ میں اس کا بیٹا, میں اس کا بیٹا, میں اس کا بیٹا. یہ ایک دفعہ بھی نہیں کہہ سکا یہ میرا بیٹا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. ایک دفعہ کوئی ایک جملہ لائیے یزید کا کہ اس نے یہ کہا کہ یہ بھی میرا بیٹا, یہ بھی میرا بیٹا. کہیں سے نہیں آواز آئی کہ یہ میرا بیٹا. اس کا مطلب یہ کہ وہ خود سمجھ رہا تھا کہ کس کی نسل تعارف کے قابل ہے, کس کی نسل نہیں ہے. ارے جملہ نہیں سنا ہے آپ. وہ خود سمجھ رہا تھا کہ کس کی نسل تعارف کے قابل ہے اور کس کی نسل نہیں ہے. باپ اور بیٹے کی بات آ گئی تو ایک بات مجھے یاد آ گئی, حالانکہ بہت دور کی بات ہے. آپ کہو گے کہ موضوع چھوڑ کے نکل لیے, کوئی بات نہیں ہے, موضوع چھوڑ کے نکل لیے. یہ عجیب بات ہے کہ اولادیں تو ڈھونڈی جاتی ہیں مگر خود اولادیں دعویٰ نہیں کرتی کہ ہمارا باپ کون ہے. بہت جملہ. اور میں اس جملے کو اپنے مجمع کو سمجھا کے رہوں گا. آپ نے حدیث قصہ پڑھی ہے؟ اس حدیث قصہ کا پہلا لفظ ہے رویہ عن فاطمۃ الزہرا قالت انہا دخل علی ابی رسول اللہ. یہی آئے ایک دن, دنوں میں سے ایک دن میرے باپ اللہ کے رسول داخل ہوئے. یہ حدیث قصہ کا پہلا جملہ ہے, میرے باپ اللہ کے رسول. رشتہ بتایا پہلے, منصب بتایا بعد میں. کیا جملہ ہے, رشتہ بتایا پہلے, میرے باپ ہیں, اللہ کے رسول ہے. میں نے کہا بی بی آپ یہ کہہ سکتی تھی رحمت للعالمین داخل ہوئے, مصطفیٰ داخل ہوئے, مزمل داخل ہوئے, یاسین داخل ہوئے, اتنے بڑے القاب تھے رسول اللہ کے. یہ کیا کہنے کی ضرورت تھی کہ میرے باپ کا قیامت تک تجھے میرا یہ جملہ کام آئے گا. میں نے کہا بی بی کیسے کام آئے گا؟ کہ کل کو کچھ بناوٹی بیٹیاں لوگ پیدا کریں گے اور یہ کہیں گے کہ رسول اللہ اس کے بھی باپ تھے, اس کے بھی باپ تھے, اس کے بھی باپ تھے. اس دن تو کہنا کہ تم تو کہہ رہے ہو کہ اس کے بھی باپ تھے, اس کے بھی باپ تھے. اس بیٹی نے کبھی نہیں کہا کہ رسول میرا باپ تھا. ارے میں کیا جملہ کہہ رہا ہوں. کبھی کسی بیٹی نے بھی کہا گھر میں کہہ دیتی کہ میرا باپ اللہ کا رسول ہے, کہیں بھی کہہ دیتی کہ میرا باپ اللہ کا رسول ہے, کسی میدان میں کہہ دیتی کہ میرا باپ اللہ کا رسول ہے. کوئی بیٹی ایسی ملی ہی نہیں جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میرا باپ اللہ کا رسول ہے. اور فاطمہ نے 2 مرتبہ دعویٰ کیا. ایک مرتبہ فتق میں دعویٰ کیا کہ تم میں سے کون ہے جو یہ کہہ سکے کہ اس کا باپ اللہ کا رسول ہے. یہ باقاعدہ جملہ ہے عربی کا کہ تم میں سے ہے کوئی جو یہ کہہ سکے کہ میرا باپ اللہ کا رسول ہے سوائے میرے. میں کہہ سکتی ہوں کہ میرا باپ اللہ کا رسول ہے. اے بی بی آپ دربار میں کہہ کیوں نہیں ہیں؟ کہ اب بھی بھرم کھل جائے گا اگر ان میں سے کسی نے کہہ دیا کہ آپ کو اکلوتی بیٹی تھوڑی ہیں. اگر کچھ بیٹیوں کا ایڈریس تھا تو دربار میں کھڑے ہو کے کہنا چاہیے تھا کہ فلاں بھی تو بیٹی ہے. پتہ یہ چلا کہ فاطمہ کے دور تک نہیں تھی. کانپور والوں جملہ سنو,
یہ آج جو بیٹیاں ہیں یہ حقیقت کی بیٹیاں نہیں ہیں، روایت کی بیٹیاں ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے بلند آواز سے محمد والے یہ روایت کی بیٹی۔ اتنا شور مچایا گیا، پھر اس کے بعد تو پھر اتنا شور مچا کہ اچھے غچہ کھا گئے۔ انہوں نے کہا ہاں اس کا مطلب بیٹیاں تھیں، اور اب بیٹیاں تھیں تو اب اس کو کوئی منع بھی نہیں کرتا کہ ہاں چلو ہوں گی۔ مگر اللہ نے کہا کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ فاطمہ ہی کہہ رہی ہے کہ محمد کی بیٹی ہے، ایک دن میں بھی آیت میں بیٹیاں لانے کے لیے کہوں گا، اور محمد ایک ہی بیٹی کو لائے گا تاکہ پتہ چلے کہ روایت کی بیٹی اور ہے، آیت کی بیٹی اور۔ ایک دن میں بھی یہ کہوں گا نساءنا و نساءکم، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں۔ نساء سے مراد بیٹیاں ہوتی ہیں اگر ابنا کا مقابلہ پہلے آ چکا ہو، اگر ابنا کا استعمال ہو۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ فرعون بیٹوں کو قتل کر رہا تھا اور بیٹیوں کو چھوڑ رہا تھا۔ یہ قرآن مجید ہے، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ بیٹوں کو قتل کر رہا تھا اور بیٹیوں کو چھوڑ رہا تھا۔ تو یہاں نساء سے مراد عورتیں نہیں ہے، بیٹی ہے۔ ہائے ہائے کیا جملہ ہوا ہے! یہاں نساء سے مراد، اس کا مطلب یہ کہ اگر پیچھے ابنا کا ذکر آ جائے تو پھر نساء میں عورت داخل نہیں ہے، پھر بیٹی داخل ہے۔ اللہ نے بیٹیاں لانے کے لیے کہا تھا، اب اگر بیٹیاں ہوتی تو یقینی طور پر آتی۔ تو میں آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کو ایک گراں قدر تبدیلی جو قدرت کا منشا کا مولانا، قوم میں کیا تبدیلی ہو سکتی ہے؟ بس آخری جملے اور بات تمام۔ کیا تبدیلی آ سکتی ہے؟ میں نے کہا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ تبدیلی آنی چاہیے؟ کہا مولانا کیا تبدیلی آنی چاہیے؟ بہت ساری تبدیلیاں ہیں جن کو میں بیان کر سکتا ہوں، مگر اس میں پہلی تبدیلی، آپ کیوں چاہتے ہیں کہ سامان بدلے اور ایمان نہ بدلے؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ دکان ترقی کرے، ایمان ترقی نہ کرے؟ کہا مولانا ایمان ترقی کر تو رہا ہے۔ کیا ترقی کر رہا ہے؟ کون سا ایمان ترقی کر رہا ہے؟ پچھلی سال بھی اتنی مجلسیں کی تھی، اب بھی اتنی کی، اگلی سال کو بھی اتنی کرو۔ ہر سال ایک اعلان کرو کہ پچھلی سال یہ نہیں تھا، اس سال یہ ہے۔ یہ تبھی ہو سکتا ہے جب میری قوم تعمیر کرے کہ پچھلی سال ایک کمرہ بنایا تھا، اب کے 2 کمرے بنائے۔ اب تم جانو کمرے کس چیز کے بنانے، کس چیز کے نہیں بنانے، یہ تم جانو۔ اب رہ گئی یہ بات تمہاری عقل کہ ہم عزاداری کر تو رہے ہیں، تم 50 سال سے تبرک لے ہی رہے ہو، اور کیا کر رہے ہو؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ برا نہ مانیے گا لیکن آج مجلس کسی اور رخ پہ بھی جا سکتی ہے۔ بازا تو عزادار ہی ہے بس لینے کا، خود اس کے گھر میں کب نیاز ہوئی ہوگی یہ اسے بھی پتہ نہیں۔ کتنے بیٹے کبھی عقیقے کا اعلان ہی نہیں ہوا۔ مذہب نام ہے تبرک لینے کا، اور جب وہ تبرک لے رہا تھا تب میں نے کہا کہ یار آج مت لے، کل تو لے لیا تھا، آج چھوڑ دے۔ ارے کہا کیسا مولانا ہے یار، میں اور تبرک چھوڑ دوں؟ ابے میں نے کہا چھوڑ دے یار، پرسوں کے تو ابھی تک رکھے ہیں گھر میں، اسے ہی چھوڑ دے گا تو کون سی آفت آ جائے گی؟ الگ سے نکل لے، بہت بھیڑ ہو رہی ہے، خواہ مخواہ کیوں دوسروں کے پیر کچلے دے رہا ہے؟ کہا نہیں مولانا، اے تم کیسے آدمی ہو، مجھ سے تبرک چھوڑوا رہا ہو؟ میں اور تبرک چھوڑ دوں؟
میں نے کہا کیوں؟ کہا دین ہے، مذہب ہے، شریعت ہے، تبرک میں کیسے چھوڑ دوں گا؟ آپ یقین مانے جب کبھی اس پہ غور سے غور کرو گے آپ، یہ وہ آدمی ہے جنہیں کیا کیا چھوڑ چکا ہے جو تبرک نہیں چھوڑ رہا ہے۔ اب آپ تک نہیں پہنچی ہے بات تو پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ اس نے نماز چھوڑ دی، کوئی غم نہیں ہوا۔ اس نے روزہ چھوڑ دیا، کوئی غم نہیں ہوا۔ ماں باپ کی عظمت چھوڑ دی، کوئی غم نہیں ہوا۔ بزرگوں کا احترام چھوڑ دیا، کوئی غم نہیں ہوا۔ غم ہو رہا ہے تو تبرک کے چھوڑنے کا غم ہو رہا ہے۔ ذرا گھر جا کے سوچئے گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ ایک تبرک پہ اتنی مار مار کیوں ہے۔ جو آدمی پورا دین چھوڑے بیٹھا ہے وہ تبرک کیوں نہیں چھوڑ رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لالچ اور ہوتی ہے، مذہب اور ہوتا ہے۔ یہ صاف صاف بات ہے۔ اب کہا مولانا کیسے کریں؟ میں نے کہا بھائی تبرک بانٹو، اس سے اونچا بانٹو، کون منع کر رہا ہے؟ مگر ایک پابندی لگا دو کہ صحیح کلمہ پڑھے گا تو ایک کولڈ ڈرنک، صحیح دین پڑھے گا تو ایک کولڈ ڈرنک، صحیح آیت پڑھے گا تو ایک کولڈ ڈرنک۔ ورنہ کیا؟ ورنہ تو یہ ہوگا کہ جتنے مجلس میں آئیں گے اور جائیں گے، جتنا خرچ ہوا کیا اتنی آمدنی ہوئی؟ اگر 20,000 روپے ایک مجلس پہ ختم ہوئے ہیں، 20,000 روپے ایک مجلس پہ لگے تو میں کہہ رہا ہوں 40,000 لگنے چاہیے کل، مگر کم سے کم 20 آدمیوں کے دین میں اضافہ ہونا چاہیے۔ اور اگر 20 میں سے ایک کا بھی کلمہ صحیح نہیں ہوا تو یہ طعام ہے، امام نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ کیا اضافہ ہوا دین میں؟ کیا مذہب میں اضافہ ہوا؟ کون سی شریعت میں اضافہ ہو گیا؟ کنی سدھار پیدا ہو رہا ہے۔ اس سدھار کا پتہ چل جائے گا ایک دن کسی ایک کو بغیر تبرک کے بھیجو، ایک کو یہ کہہ دو بس کہ تجھے تبرک نہیں دیتا، جا، اور پھر دیکھو تو اسی وقت پتہ چل جائے گا تمہاری اپنی منزل کیا ہے، تمہارے اپنے دینے کا نتیجہ کیا ہے۔ عزیزو اگر یقیناً سدھار ہو رہا ہوتا تو میں ایک لفظ کہتا ہوں کبھی کبھی کہ مجلس میں آنا اور مسجد میں جانا دونوں جبھی برابر ہو سکتے ہیں۔ مسجد میں جانے والا لازمی نہیں ہے کہ خدا تک پہنچ جائے، اور مسجد میں آنے والا لازمی نہیں ہے کہ حسین تک پہنچ جائے۔ کمال مسجد میں جانا نہیں ہے، خدا تک جانا ہے۔ کمال مجلس تک آنا نہیں ہے، حسین تک جانا ہے۔ اگر سارے مسجد والے خدا تک پہنچ گئے ہوتے تو یہ آتنکوادی کہاں سے آتے؟ اور اگر سارے مجلس والے حسین تک پہنچ گئے ہوتے تو یہ فسادی کہاں سے آتے؟ ذرا گھر جا کے سوچنا کہ نوحے پہ جھگڑا، پڑھنے پہ جھگڑا، پڑھوانے پہ جھگڑا، آنے پہ جھگڑا، بلانے پہ جھگڑا، حسین نے تمہیں فساد کے لیے بلایا ہے یا اتحاد کے لیے بلایا؟ کن چیزوں کو دیکھیے، اب عزاداری جا رہی ہے، ہم الوداع کہہ رہے ہیں امام حسین کو، مستقل عزاداری میں سب آتے رہے اور سب کو آنا چاہیے، لیکن میں اپنی قوم سے اپیل کروں گا کہ جس قدر ہمارے بزرگ ہماری عزاداری کے لیے ہمارے مراکز چھوڑ کر گئے تھے، کیا ان 50 سالوں میں جنہوں نے بنائے تھے کیا اتنے ہی 50 سالوں میں ہم نے بھی کچھ بنایا؟ بنے بنائے میں ہی اکڑتے رہے، یہ تو کسی اور کی بنائی ہوئی ہے، تمہاری کہاں ہے؟ امام باڑہ تو پچھلی نسل کا بنایا ہوا ہے، تمہارا کہاں ہے؟ تمہارے ایمان کے ثبوت میں کون سا طاق ہے؟ کمال کی بات یہ ہے کہ اب تک میں نے کسی وقف کو بڑھتے نہیں دیکھا، سکڑتے دیکھا ہے۔ ارے کیا جملہ ہے، کیا جملہ ہے یہ میرا! کمال کی بات یہ ہے کہ میں نے اب تک کسی وقف کو بڑھتے نہیں دیکھا، سکڑتے دیکھا ہے۔ اگر کل کسی نے 15 دکانیں وقف کر دی تھی تو آج کے مومنین کو 30 بنانی چاہیے تھی۔
ان 15 میں سے 4 کا گھٹ جانا بتاتا ہے وہ کتنے بڑے تھے، تم کتنے بڑے ہو۔ کیوں گھٹ نہیں ہے بھائی؟ اگر کل کا مومن وقف کر سکتا تھا، آج کا نہیں کر سکتا؟ کل کی زمین گھٹ گئی، اس وقت میں اتنی کمی آ گئی، وہ اتنا سکڑ گیا، وہ اتنا سکڑ گیا۔ کس کے دور میں؟ ان کے دور میں جنہوں نے وقف کیا تھا، کہ ہمارے دور میں؟ تو تمہیں پتا چلا کہ بچانے والے کون تھے اور بیچنے والے کون ہیں؟ کون سا دور کس کی حفاظت کر رہا ہے؟ تمہاری عزاداری کا بس اتنا ثبوت ہے کہ تم نے امام باڑوں میں بیٹھ کے پڑھ لیا۔ کا مولانا اب امام باڑوں کی ضرورت نہیں تھی، خدا کی قسم اگر ضرورت نہیں تھی تو کیا قوم کی ضرورت ختم ہو گئی تھی؟ کچھ اور بناتے، کچھ اور بناتے۔ اگر کچھ نہیں بن سکتا تھا تو شیعوں کا ایک آزاد ہاسٹل بناتے کہ کانپور میں دور دراز سے آنے والا بچہ اس آزاد ہاسٹل میں پڑھے گا۔ تمہارا ہاسٹل نہ بنانا اس بات کا ثبوت ہے کہ نہ تم کل بدلنا چاہتے تھے نہ آج بدلنا چاہتے ہو۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ ضرورت کس بات کی؟ ہر آدمی اپنے دور کا ثبوت دے۔ اس کا امام باڑہ کہاں ہے؟ یہ تو بی بی بیگم کا ہے، وہ رانی کا ہے، وہ فریدن کا ہے، وہ وحیدن کا ہے۔ تمہارا کہاں ہے؟ تمہارا کون سا امام باڑہ ہے جو تم نے بنایا ہے؟ اگر ایک بنا لیا تھا تو اگلی سال دوسرے کا ثبوت دیتے، اگر یہ بنا لیا تھا تیسری چیز کا ثبوت دیتے۔ کچھ نہیں بنایا تھا تو آنے والے شیعوں کے لیے ایک مسافر خانہ بنا لیتے۔ ہمارا انجماد بتا رہا ہے کہ ہم قومی طور پر بدلنا نہیں چاہتے۔ مجلس بہت بڑی ہے لیکن ایک چھوٹی سی بات بتا دوں آپ، انجماد کتنا ہے قوم میں کبھی محسوس کیجئے گا جا کر تو پتہ چلے گا۔ نہ جانے کب سے نماز پڑھنے والا انا اتینا کل کوثر پہ ہی نماز پڑھ رہا ہے۔ 36 سال ہو گئے اس آدمی کو نماز پڑھتے پڑھتے، جب پڑھی انا اتینا کل کوثر سے ہی پڑھی۔ ان 36 سالوں میں دوسرے سورے کو یاد نہ کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ عابد ضرور ہے مگر غافل بھی ہے۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ آج انا اعطینا کل کوثر سے پڑھی ہے تو کل کو کسی دوسرے سورے سے پڑھو۔ 114 سورے ہیں قرآن میں، تمہاری پوری زندگی انا اعطینا کل کوثر پہ ہی گزر گئی۔ ایک دعا یاد کر لی تھی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور بس قبر میں حساب آ گیا اور ہمارا حساب ہی ختم نہیں ہوا۔ ایک تلاوت کر دے محمد و آل محمد۔ کس نے منع کر دیا تھا بھائی؟ یہ جو لکھا ہوا ہے، یہ جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ انا انزلنا پڑھو گے تو یہ ثواب ہے، سورہ فجر پڑھو گے تو یہ ثواب ہے، سورہ والشمس پڑھو گے تو یہ ثواب ہے، سورہ والضحیٰ پڑھو گے تو یہ ثواب ہے، یہ کیا جھوٹے ہی لکھا؟ کہا نہیں، وہ امی نے انا اعطینا کل کوثر یاد دلا دی تھی۔ ہم تو اتنے ایماندار ہیں کہ امی کے بتائے ہوئے سے آگے جانا ہی نہیں چاہتے۔ امی نے بتائی انا اعطینا کل کوثر، ممی کچھ بتانے کو تیار نہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ دو ہو گئی ہیں نا، امی وہ ہے جس نے پالا ہے اور ممی وہ ہے جس نے جہیز دے دیا۔ اور ممی کو ذرا گاڑے پن سے کہتا ہے ممی ادھر آئیے۔ 23 سال والے کو امی نہ کہہ رہا ہے، جس نے 23 سال پہلا اسے پالا اس نے ڈھنگ سے امی کہنے کو تیار نہیں، اور جس نے 2 کوڑی کا جہیز دے دیا اس کو ممی کہتے کہتے تھکا جا رہا ہے۔
تو امی کو انا آتینا کل کوثر یاد تھی، اس نے انا آتینا کل کوثر پڑھا دی. اتنے سالوں تک آپ کا انا آتینا کل کوثر پہ نماز پڑھتے رہنا، کیا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ سے غفلت ہوئی ہے؟ میں اور سناتا ہوں، ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. عزاداری جا رہی ہے اور سوالیہ نشان چھوڑ کے جا رہی ہے. اگر اس وقت کربلا کے لوگ اتر آئے، کیا سب کو تم مطمئن کر دو گے کہ ہم نے تمہاری نیاز دلائی، ہم نے تمہارے علم اٹھائے، ہم نے تمہارے تابوت اٹھائے، سب کو راضی کر دو گے؟ کر سکتے ہو؟ میں تمہیں بتاتا ہوں. اگر ام البنین اس مجلس میں آ جائے اور ان بچوں سے آ کر پوچھیں کہ میرے 4 بچے شہید ہوئے ہیں، میرے 4 بچوں کا نام بتاؤ، پوری عزاداری میں کتنی مرتبہ تم نے حضرت عباس کا علم اٹھایا؟ 10 مرتبہ. عبداللہ کا، جعفر کا، عثمان کا کچھ اٹھا؟ کیوں نہیں اٹھا بھائی؟ کیا ام البنین کے بچے نہیں ہیں وہ؟ کیا وہ کہیں اور شہید ہوئے ہیں؟ کیا کہیں اور چلے گئے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ تبدیلیوں کا خوگر نہیں بنیں گے، خود سے نیاز دلانا نہیں سیکھیں گے، نام تک نہیں آئے گا مستحقین کا. ام البنین نے اگر سوال کر لیا کہ میرے دوسرے بچے سوتیلے کب سے ہو گئے، اور سناتا ہوں آپ کو تاکہ آپ اگلے سال کے لیے تیار ہو جائیں کہ عزاداری کو اپنے آپ کرنا ہے یا اس رسم و رواج کے جھکڑ میں کرنا ہے. جو چل رہا ہے اسی کا کرنا ہے. آپ یقین مانیے اور سوچئے تھوڑی سی دیر کے لیے. میں اور بتاتا ہوں، اس قوم میں جب بھی محرم آتا، لڑائی کس بات پہ ہوتی ہے؟ قاسم کی مہندی اٹھے گی، کہے گا نہیں اٹھے گی، یہی آئے. اور دوسرے 2 بیٹے امام حسن کے اور آئے کربلا میں، نام تک نہیں آتا. کیا تم سے سوال نہیں ہوگا کہ میرے قاسم کی مہندی پر لڑتے رہے اور میرے دوسرے کی نظر تک نہ دلا سکے؟ ہے تم میں سے کوئی جو یہ کہہ سکے کہ ہم نے امام حسن کے 3 بیٹوں کی نیاز دلائی ہے؟ اگر ایسا ہے تو کھڑے ہو، تمہیں سلام آج ہی سے. اور اگر نہیں ہے تو تمہیں لکھ لینا چاہیے کہ تبدیلی کی ہر قدم پہ ضرورت ہے. کربلا مجلس کی طرح سننے کی ضرورت نہیں ہے، ٹیوشن کی طرح پڑھنے کی ضرورت ہے. میں کیا جملہ کہہ رہا ہوں، ٹیوشن کی طرح پڑھنے کی ضرورت. اور بتاؤں آپ کو ایک عجیب جملہ کہنے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ تک پہنچ جائے. جتنے بھی ذاکرین آ رہے ہیں، خطبہ آ رہے ہیں، شعراء آ رہے ہیں، سب کے سب کو غور سے سنیے گا. کتنے سالوں سے آپ مجلس کر رہے ہیں؟ کوئی 2.5 سال کی بتاتا ہے جناب سکینہ کو، کوئی 4 سال کی بتاتا ہے، کوئی ننھی کوئی منی. ایک عمر طے نہیں ہے اب تک. کیا کر لو گے؟ کس پہ بھروسہ کر لو گے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہیں سوچ کر سمجھ کر قدم آگے بڑھانا چاہیے، سوچ کر سمجھ کر آگے بڑھانا چاہیے. تمہیں اپنے بچوں کو باقاعدہ ایک مولوی کو بٹھانا چاہیے اور 5,000 روپے مہینہ دے کر. کم مت دیا کرو مولویوں کو. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. مولویوں کو کم دیا تو آخرت بگڑ جائے گی. مولویوں کو خوب دیا کرو تاکہ آخرت سنور جائے. ان کو بٹھا لو اور ٹیوشن کی طرح کربلا پڑھواؤ. میرا دعویٰ ہے کہ جس دن کوئی بھی آدمی غلط بیان کر دے گا، بچہ نیچے سے ٹوک دے گا. وہ بچہ جسے جناب ام البنین کے 4 بچوں کے نام یاد نہیں ہیں آج، اگر اس نے 10 دن ٹیوشن پڑھ لیا، 72 کے 72 کے نام یاد کر لے گا. اور پھر 73واں کوئی داخل کر ہی نہیں سکتا. کیا بات ہے؟ پھر 73واں کوئی نام داخل نہیں کر سکتا. یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے ہماری جہالت کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو کچھ جانتے ہی نہیں ہے، پھر کوئی بھی نام لے لو. اور اگر جانتے ہوتے، لہذا کربلا سننے سے زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے.
میں چاہتا تو شروع کی طرح داد لے سکتا تھا، مگر میں نے آپ کو احساس دلایا ہے کہ اب الوداع ہو رہا ہے، الوداع 3 دن باقی بچے ہیں، بس الوداعی مجلسوں میں لگ جائیں گے کل سے آپ۔ سوچئے گا کہ پہلے دن سے اب تک وہ کون سی چیز ہے جس نے میرے اندر اضافہ کیا۔ اب آخری جملہ سنیے، حسین نام ہے بدلنے کا، حسین نام ہے تبدیل کرنے کا۔ حسین اسے کہتے ہیں جو زمین پہ قدم رکھ دے تو زمین بلا کو خاک شفا بنا، جو زمین کو بدل سکتا ہے خاک شفا میں، وہ کیوں نہیں بدلے گا کسی؟ ہر آدمی جو امام حسین تک آتا ہے وہ تبدیل ہو کر ہی آتا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ حر آیا ہی بدلنے کے لیے تھا، اور امام حسین نے اس کا مقدر بدل دیا۔ بس اس سے زیادہ میں آپ کی خدمت نہیں کر سکتا۔ اگر کسی کا دل دکھا ہے تو میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں، اس لیے ہاتھ جوڑتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل پہ چوٹ لگ گئی ہو، لیکن یہ باتیں چوٹ لگنے کی نہیں تھی، خدا کی قسم۔ یہ باتیں اس لیے نہیں تھی کہ میں اپنے بچے کو چوٹ دینا چاہتا تھا، نہیں۔ عزاداری تمہاری جان ہے، تمہاری شان ہے، تمہاری روح ہے عزاداری، مگر اسے ایسے کرو کہ اس میں کسی ایسا نہ ہو کہ خود کربلا والوں کو شکایت ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کربلا والوں کو شکوہ پیدا ہو جائے، اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جگہ جگہ تمہاری طبیعت کا نظام نظر آنے لگے کہ تم اپنی طبیعت سے کر رہے ہو۔ تمہاری طبیعت کا نظام نہیں آنا چاہیے عزاداری میں۔ ہمیشہ کوشش کرو کہ شریعت کا اہتمام ہو، تب عزاداری۔ اگر شریعت کا اہتمام نہیں ہے تو عزاداری مشکل ہے۔ اگر آپ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے تو بہت مشکل ہے۔ امام حسین نے یہ مجلسیں اس لیے رکھی تھی کہ میرا بچہ بچہ بدلتا چلا جائے۔ ہر آدمی کو تبدیلی آنی چاہیے۔ کیسی تبدیلی میں آپ کو بتاؤں؟ ایسی تبدیلی کہ کچھ فرشتے آسمان سے زمین پہ آئے، زمین سے پھر آسمان پہ گئے، تو آسمان کے فرشتوں نے پوچھا تم کہاں سے آ رہے؟ کہا زمین پہ فرش عذاب بچھا تھا، ہم وہاں سے آ رہے ہیں۔ لیکن تمہیں کیسے پتا چلا کہ ہم کہیں سے آ رہے ہیں؟ کہا تمہارے بدن سے ایک قسم کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس کا مطلب آنے سے پہلے کا مزاج اور ہونا چاہیے، جانے کا مزاج اور ہونا چاہیے۔ آپ کو تبدیل ہونا ہوگا، خیانت سے امانت کی طرف، جھوٹ سے سچ کی طرف، پستی سے بلندی کی طرف، بد اخلاقی سے اخلاق کی طرف، بے کمالی سے کمال کی طرف، نیچائی سے اونچائی کی طرف، منافقت سے ایمان کی طرف۔ تمہارے اندر تبدیلیاں پیدا ہونی چاہیے، ہر روز تبدیلی، اس لیے کہ مومن وہ ہے جو کل سے اچھی عزاداری آج کرے، آج سے اچھی عزاداری کل کرے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ بس عزیزو، کربلا اتنی بڑی تبدیلی کا نام تھا کہ وہ عورتیں جو اپنے جوانوں کو محفوظ کر لیتی ہیں، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے سجا کر اپنے بچوں کو میدان، ذرا سوچئے گا گھر جا کر تو آپ کو محسوس ہوگا کہ عورتیں ہمیشہ اپنے جوانوں کو محفوظ رکھتی ہیں، مگر کربلا میں عورتیں اپنے جوانوں کو سمجھا رہی ہیں، بیٹے کل سب سے پہلے تمہیں قربان۔ ان سب میں سے ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے، کربلا میں صرف بچوں کو قربان کر دینا بہت بڑی بات نہیں، مگر ان بچوں کا نام تک نہیں لیا جناب زینب۔ جناب زینب نے جب بھی نام لیا ہائے حسین، ہائے حسین، کہیں یہ بھی کہہ دیتی ہائے زینب، کہیں یہ بھی کہہ دیتی ہائے اونو محمد، مگر ایسا لفظ نہیں آیا۔ حد یہ ہے کہ اونو محمد کے سر قید خانہ شام میں گھومتے رہے، جب کسی نے نہیں اٹھائے تو لانے والی نے کہا کہ کیا ان کی ماں مر گئی؟ تو جناب زینب نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں، ان کی ماں میں زندہ ہوں، لیکن میں انتظار کر رہی ہوں ایک ایسے سر کا جس کی ماں اس قید خانے میں موجود رہی۔ اللہ اکبر۔ عزیزو، روایت یہ بتاتی ہے کہ جناب زینب مدینے آ گئے، اور مدینے آنے کے بعد جناب زینب جب بہت دن اپنے گھر میں رہ چکی، جناب سید سجاد کے ساتھ رہی، تو عبداللہ
جناب سید سجاد کے پاس آئے اور آ کر بولے کہ سید سجاد، جب زینب مدینے سے گئی تھی تو میں نے حسین کے حوالے کیا کہ بیٹا اب تم اس گھر کے مالک ہو، میں چاہتا ہوں کہ میرا گھر سونا ہے، تم زینب کو اجازت دے دو، زینب کو میں اپنے گھر لانا چاہتا ہوں۔ روایت بتاتی ہے کہ جناب زینب نے کہا کہ میں عبداللہ سے دو باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ عبداللہ آئے، کیا بات ہے زینب کا؟ عبداللہ میں چلنے کو چل رہی ہوں، مگر اگر میرے بھتیجے کو ضرورت پڑی عبداللہ میں گھر میں نہیں رک پاؤں گی، میں سید سجاد کی حفاظت کروں گی عمر بھر، دفاع ولایت کروں گی عمر بھر۔ اور یہ کہہ کر جناب عبداللہ بازار چلے گئے۔ جناب زینب اپنے گھر آ گئی۔ جناب زینب جب اپنے گھر آئیں تو روایت یہ بتاتی ہے کہ آنگن میں بیٹھی ہوئی رو رہی ہے۔ اتنے میں جناب عبداللہ آئے اور جناب عبداللہ نے دیکھا کہ ایک بی بی ہے جو سر پہ چادر اوڑھے ہوئے میرے آنگن میں نیچے بیٹھ کے رو رہی۔ بس عبداللہ نے پیچھے سے کہا بی بی تم کون ہو اور کیوں رو رہی ہو؟ بس ایک مرتبہ جناب زینب فرماتی ہیں کہ عبداللہ کیا تم نے بھی نہیں پہچانا؟ میں زینب بنت علی۔ کہا زینب میں چاروں طرف سن رہا ہوں کہ کربلا میں یہ گزر گیا اور وہ گزر گیا۔ زینب میں چاہتا ہوں کہ تم خود سناؤ کہ کربلا میں کیا گزر گیا۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ جناب زینب نے کہا عبداللہ تم سن نہیں سکو گے۔ کہا نہیں زینب میں اپنے دل کو مضبوط کرتا اور میں سننا چاہتا ہوں کہ بس اتنا سمجھ لو کہ ہمارا گھر اجڑتا چلا گیا، ہمارے دونوں بچے شہید ہو گئے، قاسم پامال سمے اسپا ہو گئے۔ اور اب اس کے بعد جناب زینب سے جناب عبداللہ نے کہا عباس کہاں رہے؟ کہ عباس کے دونوں بازو کاٹ دیے گئے۔ اس کے بعد کہتے ہیں علی اکبر کدھر چلے گئے؟ کہ علی اکبر کے سینے پہ علی کا پھل توڑ دیا گیا۔ اس کے بعد جناب عبداللہ نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ کہا کیا سننا چاہتے ہو عبداللہ؟ میرے بھائی کا سر کاٹ لیا گیا۔ جناب عبداللہ زمین پر بیٹھ گئے۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا کہ اشقیاء خیموں کی طرف آ گئے۔ جناب عبداللہ نے گھبرا کے پوچھا اے زینب پھر کیا ہوا؟ کہا عبداللہ جو تم سمجھ رہے ہو وہی ہوا۔ ارے ظالموں نے نیزے کی انی سے ہماری چادریں اتار لی۔ بس عزیزو مجلس تمام ہو گئی، آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو گئی، مجلس تمام ہونے جا رہی ہے۔ متوجہ رہیے گا، بہت متوجہ رہیے گا، آپ کو احساس ہو جائے گا کہ یقیناً یہی ہوا ہے۔ بس جناب عبداللہ نے ایک مرتبہ تلوار پہ ہاتھ ڈالا، تلوار کو نیام سے نکالا اور نیام سے نکال کے گھر سے باہر نکلے، گلی میں آ گئے۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ عبداللہ کے چہرے سے جلال نمایاں ہو رہا تھا۔ وہ ایک مرتبہ جیسے ہی گلی میں آئے سامنے سے سید سجاد آتے دکھائی دیے۔ سید سجاد نے آواز دی اے عبداللہ کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے؟ تلوار نیام سے باہر آ گئی ہے۔ کہا میں نے سنا ہے کہ ہماری ناموس کے سروں سے چادریں چھین لی گئی۔ بس جناب عبداللہ کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، سید سجاد نے آواز دی عبداللہ تلوار کو نیام میں رکھو۔ ارے تم نے سنا ہے، میں نے آنکھوں سے دیکھا، میری ماں بہنیں شام و کوفے کا بازار، یہ دربار شام، ننگے سر زینب کبریٰ تھی، میں سامنے کھڑا تھا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا۔ پروردگار عالم جو حاضر مجلس ہیں ان کے عقدۂ مشکل کو حل کر دے، میرے معبود ہماری مرادوں کو برلانا۔ پروردگار جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرمانا۔ تیرے پیارے کے عزادار ہیں، کوئی غم نہ دینا سوائے غم آل محمد کے۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر محمد حسن ابن بندے حسن مرحوم کی روح کو احسان
ضروری اعلان سماعت فرما لیں۔ 5 اکتوبر بروز جمعرات کو